بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. درس نمبر 93. آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 47. ظنیات پر علم کا اطلاق کیسے درست ہے. حصہ نمبر 1. توضیح طلبی کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں اصول فقہ کی تعریفات کے بارے میں مباحث ہیں، اور اس سے پہلے اصل کی تعریف گزر چکی، پھر فقہ کی پہلی تعریف گزر چکی معرفت النفس ما لہا و ما لیہا. اس کے بعد فقہ کی دوسری تعریف گزر چکی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلۃ التفصیلیہ. پھر اس کے بعد فقہ کی تیسری تعریف جو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی وہ گزر چکی العلم بکل الاحکام الشرعیۃ العملیہ التي قد ظہر نزول الوحی بها والتي نقد الاجماع عليها من ادلتها مع ملکۃ الاستنباط الصحیح منها. یہ تعریف اس کے بارے میں بھی تفصیلات گزر چکی. اس تعریف کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خود ہی ایک سوال قائم کیا ہے اور پھر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جب فقہ ظنیات والی چیزیں ہیں تو اس پر علم کا اطلاق کیسے ہے. یہ ایک سوال ہے. علم جو ہے علم یقین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور فقہ ظنیات ہے. فقہ ظنیات اس طرح ہے کہ یعنی فقہ میں اکثر و بیشتر جو مسائل ہیں وہ قیاس سے اور استدلال اور استنباط کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں جس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے. ظنیات کا مطلب جس میں غلطی کا احتمال ہو، تو لہٰذا چونکہ اس میں غلطی کا احتمال ہو اس پر علم کا اطلاق کیسے، یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. پہلے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ جو فرماتے ہیں وہ ذکر کریں گے. فرماتے ہیں وما قیل ان الفقہ ظنی فلما اطلق العلم علیہ فجوابه اولا انه مقطوع به فإن الجملة التي ذكرنا أنها فقه وهي ما قد ظهر نزول الوحي به ومنعقد الإجماع عليه قطعية وثانيا أن العلم يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات كالطب ونحوه. وثالثا أن الشارع لما اعتبر غلبة الظن في الأحكام صار كأنه قال كلما غلب ظن المجتهد بالحكم يثبت الحكم، فكلما وجد غلبة ظن المجتهد يكون ثبوت الحكم مقطوعا به. فهذا الجواب على مذهب من يقول إن كل مجتهد مصيب يكون صحيحا. وأما عند من لا يقول به فيراد بقوله كلما غلب ظن المجتهد يثبت الحكم أنه يجب عليه العمل أو يثبت الحكم بالنظر إلى الدليل وإن لم يثبت في علم الله تعالى. وما قيل إن الفقه ظني، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ فقہ تو ظنی ہے تو اس پر علم کا اطلاق کیسے ہوا، تو اس کا جواب نمبر 1 یہ ہے کہ انہ مقطوع به، فقہ تو یقینی چیز ہے تو لہٰذا علم کا اطلاق اس پہ کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تمام چیزیں جس کو ہم نے ذکر کر دیا کہ یہ فقہ ہے اور وہ ما ظہر نزول الوحی بہا ہے اور منعقد الاجماع علیہا ہے، وہ تو قطعی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کا اطلاق ظنیات پر بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ قطعیات پر ہوتا ہے، جیسے مثلا طب اور اس کے علاوہ. تیسرا جواب یہ ہے کہ شارع نے جب احکام میں غلبہ ظن کا اعتبار کیا تو یہ گویا شارع نے یہ فرمایا کہ جب مجتہد کو حکم کے بارے میں غلبہ ظن حاصل ہو جائے تو حکم ثابت ہوگا. بس جب مجتہد کا غلبہ ظن ثابت ہو گیا تو حکم مقطوع ہی ہو جائے گا، یقینی ہو جائے گا. یہ جواب ان علماء کرام کے مذہب کے مطابق ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہے، تو یہ پھر تو یہ جواب صحیح ہو جائے گا. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب نہیں ہے تو ان کے حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ جب مجتہد کا غلبہ ظن حاصل ہو گیا تو حکم ثابت ہوتا ہے. حکم ثابت ہونے کا مطلب یہ کہ اس پر عمل واجب ہوتا ہے، یا حکم ثابت ہوتا ہے دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ ثابت نہ ہو. اس کی تشریح ذکر کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ فقہ ظنی ہے تو اس پر علم کا اطلاق کیسے ہوا ہے. تو اس کے 3 جوابات علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے دیے ہیں، اور ان تینوں جو جوابات ہیں
اس کو اس طریقے سے ہم مرتب کر سکتے ہیں کہ جو معترض ہے اس نے اپنا مقدمہ اس طرح بنایا تھا کہ فقہ ظنی ہے اور ظنیات پر علم کا اطلاق نہیں ہوتا، لہذا فقہ پر علم کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے. یہ گویا اس نے مقدمہ بنایا ہے. تو اس کا جو صغرا ہے وہ یہ ہے کہ فقہ ظنی ہے، اور اس کا جو کبرا ہے وہ یہ ہے کہ ظنیات پر علم کا اطلاق نہیں ہوتا، اور نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ فقہ پر علم کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ ہم آپ کا صغرا نہیں مانتے. وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فقہ ظنی ہے. تو یہ کس نے آپ کو کہا کہ فقہ ظنی ہے؟ کیونکہ جو چیزیں ہم نے فقہ کی تعریف میں ذکر کی وہ یہ ہے کہ نمبر 2 چیزیں ہیں، ما ظہر نزول الوحی بہا کا علم، اور منعقد الاجماع علیہا اس کا علم. آپ نے اوپر تعریف میں ملاحظہ کر دیا کہ علم کی تعریف التی قد ظہر نزول الوحی بہا، یہ چیزیں ان مسائل کا علم جن پر وحی کا نزول ظاہر ہو اور جن پر اجماع منعقد ہو. تو یہ دونوں قطعی چیزیں ہیں، لہذا فقہ بھی یہ قطعی چیزیں ہیں. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے کہ فقہ ظنی ہے، لیکن آپ کا کبرا تسلیم نہیں کرتے کہ ظنیات پر علم کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ ظنیات پر بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ علم طب. اب علم طب اور اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں یہ غلب ظن کا فائدہ دیتے ہیں، قطعی نہیں ہے. ہم جب ڈاکٹر سے متعلق جتنے بھی امور ہوتے ہیں تو وہ جو بھی علاج وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں وہ غلب ظن کی بنیاد پر ہوتے ہیں. مثلا ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہی ہم یہ آپریشن کریں گے اور اس آپریشن سے امید ہے کہ یہ اور اتنے چانسز ہیں، 80% چانسز ہے اور 90% چانسز ہے، لیکن اس کا بھی احتمال ہے کہ یہ آپریشن کامیاب نہ ہو جائے. تو اس لیے وہ سائن بھی لیتے ہیں جب آپریشن ہو. اور اسی طرح جب وہ کسی مریض کا علاج کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے یہ غلب ظن کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں. بعض مرتبہ انسان 2 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ انسان 1 مہینے بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو غلطی کا احتمالات علم طب میں بھی ہے، لیکن اس پر بھی علم کا اطلاق ہے. یہ دوسرا جواب دیا ہے. تیسرا جواب یہ دیا ہے، تیسرا جواب تسلیمی ہے اور یہ بہت زبردست جواب ہے. وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے فقہ جو ہے وہ ظنی ہے، اور فقہ ظنی اس اعتبار سے ہے کہ فقہ صرف منصوص علیہ مسائل کو تو نہیں کہتے، وہ تو وہ مسائل جو غیر منصوص علیہ ہیں اور وہ مجتہدین اپنے ذہن کی بنیاد پر وہ نکالتے ہیں، اپنے اجتہاد کی بنیاد پر وہ نکالتے ہیں. تو اس میں غلطی کا احتمال تو ہے، تو وہ ظنیات میں سے تو ہے. لیکن چونکہ شارع کی ترتیب یہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی ترتیب یہ ہے کہ اب چونکہ نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہے. پہلے زمانے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی طرف وحی کر دیتے تھے اور یقینی بات نبی بیان کرتے تھے، لیکن جب نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہم یقینی طور پر تو کسی اور کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی مجتہد کو وحی نہیں ہوتی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے احکامات بھی تو چلانے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کی ترتیب اس طرح بتائی تھی کہ جو مجتہدین ہیں ان کی بات یہ میری بات ہے، آپ نے اگر ان کی بات پر عمل کی اس طرح ہے جس طرح میری بات پر عمل کی. تو اگرچہ مجتہد کا جو قول ہے وہ ظنی ہے، لیکن چونکہ وہ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے وہ علم یقینی علم ہوتا ہے اور اس پر علم کا اطلاق بھی پھر درست ہے. تو یہ زبردست جواب ہے. ثالثاً تیسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ شارع نے جب احکام میں غلب ظن کا اعتبار کر دیا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی مجتہد کا حکم، مجتہد کا غالب گمان کسی چیز کے بارے میں آ جائے تو حکم ثابت ہو جائے گا میرے نزدیک. تو لہٰذا جب بھی مجتہد کا غلب ظن وجود میں آ گیا تو حکم یقینی ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک وہ ثابت ہے. لیکن یہاں پر علماء کرام کی 2 جماعتیں ہیں. بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہے، اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب نہیں ہے. ہر مجتہد مصیب ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہر مجتہد مصیب ہے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر ہم نے یہ بتا دیا کہ مجتہد کی بات کے ماننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اب جب مجتہد کوئی حکم لگائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو
یہ احتمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مرضی ایسی ہو، لیکن اس کے بات کا بھی احتمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ایسی نہ ہو. تو جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہے، تو ان کے مسلک کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی مجتہد کہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے. لیکن دوسرے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر مجتہد مصیب نہیں ہوتا، کیونکہ مثلا ایک مجتہد یہ کہتا ہے کہ رفع دین موجود ہے، جیسے شوافع کہتے ہیں رکوع کے بعد رفع دین، اور ایک مجتہد کہتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے. تو یہ تو پھر تضاد لازم آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتے ہو کہ رفع دین ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا، ہر مجتہد مصیب نہیں ہو سکتا. اگرچہ جو مجتہد ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا اور اس کے مقلد کو گناہ نہیں ملے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس، ہمارے پاس قیامت سے پہلے اور یوم الجزا سے پہلے اس کی کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ فلاں مجتہد مصیب ہے، فلاں مصیب نہیں ہے. یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. دنیا میں اس کا کوئی طریقہ ہمارے پاس ہے نہیں، ہم تو دلائل کو دیکھتے ہیں اور دلائل میں تعارض ہے. لہٰذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارا یہ جو تیسرا جواب ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا، اور جن علماء کرام کے نزدیک ہر مجتہد مصیب ہے اس کے مطابق تو ہم الگ تشریح کریں گے، اور جو علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب نہیں ہے اس کے مطابق الگ تشریح کریں گے. جن علماء کرام کے نزدیک ہر مجتہد مصیب ہے، یعنی ہر مجتہد کا حکم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ان کے مطابق تو تشریح آسان ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجتہد کا غلبہ حاصل ہو جائے تو یہ میرے نزدیک ثابت ہے، تو لہٰذا وہ اللہ کے نزدیک ثابت ہوا، اور جب یہ ثابت ہوا تو یہ قطعی ہوا، لہٰذا اس پر علم کا اطلاق درست ہوا. لیکن جو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ علم کا اطلاق ہر مجتہد مصیب نہیں ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ جب مجتہد کا غلبہ دن آ گیا تو حکم ثابت ہو گیا. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہاں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم وہاں یہ نہ ہو، تو مطلب یہ ہوگا کہ اس پر عمل واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجتہد کے غلبہ دن پر عمل کرو. اور یا یہ کہ حکم ثابت ہو گیا دلیل کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ثابت نہیں ہے. تو بہرحال تیسرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ مجتہد کا جو غلبہ دن ہے اس کو شریعت نے معتبر قرار دیا ہے عمل کے وجوب کے لیے یا اللہ کے علم کے ثابت کرنے کے لیے. تو لہٰذا جب یہ اللہ شریعت نے اس کو معتبر قرار دیا ہے تو یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عمل کے وجوب کے لیے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے رسوب کے لیے کافی ہے، لہٰذا اس پر علم کا اطلاق ہو سکتا ہے. یہاں اب حاشیے میں ذرا علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں. قوله فجوابه اولا مشعر بان ما اظهر القياس نزول الوحي به فهو خارج عن الفقه للقطع بانه ظني، ثم ما ورد به النص بالاجماع ايضا انما يكون قطعيا اذا كان ثبوتهما ايضا قطعيا للقطع بان الاحكام الثابته باخبار الاحاد ظنيه. وہی بات علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جواب اولا، پہلا جواب ہم نے جو یہ دیا تھا کہ علم تو فقہ تو قطعی ہے، آپ کو کس نے کہا کہ فقہ ظنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس جواب کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیاس نزول وحی کو، جن مسائل میں قیاس نزول وحی کو ظاہر کرے تو وہ فقہ کی تعریف سے خارج ہوں گے، اس لیے کہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ ظنی ہے. پھر یہاں یہ بات بھی ہے کہ جن مسائل میں نص وارد ہوا ہو یا اجماع ہو وہ بھی قطعی اس وقت ہوگا جب کہ ان کا ثبوت بھی قطعی ہو، اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ احکام جو ثابت ہے اخبار احاد کے ساتھ وہ ظنی ہے. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ بہت عمدہ بات کی ہے، اور اوپر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے پہلا جواب جو یہ دیا تھا کہ ہم نے فقہ میں جو باتیں ذکر کی ہے، ایک ما ظہر نزول الوحی بہا والے مسائل اور ایک منعقد الاجماع والے مسائل، وہ تو قطعی ہے، لہذا اس پر علم کا اطلاق ہو سکتا ہے. لیکن علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں
ایک تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیاسی جو مسائل ہے وہ ظنی ہے مصنف کے نزدیک بھی، کیونکہ مصنف فقہ صرف ان دو چیزوں کو قرار دیتے ہیں اور اوپر بھی یہ بات گزر چکی کہ انہوں نے فقہ سے مسائل قیاسیہ کو نکالا تھا. دوسری بات اس سے یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ مصنف نے یہ کہا ہے کہ ما ظہر نزول الوحی بہا اور منع قد الاجماع والے ہے، یہ قطعی ہے، لیکن اس میں بھی یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. ما ظہر نزول الوحی بہا سے قرآن اور حدیث دونوں مراد ہے. تو قرآن و حدیث کے جو مسائل ہیں اس کا بھی وہ بھی اس وقت قطعی ہوں گے جبکہ ان کا ثبوت بھی قطعی ہو. اگر ان کا ثبوت قطعی نہ ہو تو پھر ان سے احکام قطعی ثابت نہیں ہوں گے. جیسے کہ مثلا اخبار احاد ہے، اخبار احاد احادیث ہیں اور ما ظہر نزول الوحی بہا ہے، لیکن اس کا جو ثبوت ہے وہ قطعی طریقے سے نہیں ہے کیونکہ اخبار احاد کے طریقے پر منقول ہوتا ہے. لہٰذا اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ قطعی ہوں. بہرحال یہ جو بحث ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گی. آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا، اعتراض تھا کہ فقہ تو ہے وہ ظنی چیز ہے اور آپ نے اس پر علم کا اطلاق کیا. تو اس کا جواب علامہ صدر رشیدی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دیے ہیں. پہلا جواب یہ دیا ہے کہ فقہ وہ قطعی ہے لہٰذا اس پر علم کا اطلاق ہو سکتا ہے. دوسرا جواب تسلیمی ہے کہ ٹھیک ہے فقہ ظنی ہے لیکن ظنیات پر بھی علم کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ فقہ ٹھیک ہے ظنی ہے لیکن شارع نے جب اس کو معتبر قرار دیا تو یہ گویا قطعی ہو گیا، لہٰذا اس پر علم کا اطلاق ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس سے متعلق مزید بحث اگلے سبق میں بتائیں گے.